اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہ ایسے نہیں ذرا اتنی محبت سے پڑھے کہ درود پاک کی گونج بڑھ جائے کوئی زبان خالی نہ ہو اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہ حفاظ اکرام بیٹھے ہیں دائیں بائیں نشستوں پہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھے بلند آواز سے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی شان ہمارے آقا کی سنیے گا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی سبحان اللہ یہ شعر اتنا قیمتی ہے کہ اس شعر پر میں آپ سے کہوں گا کہ جب یہ شعر پورا ہو تو آپ نے آقا کی محبت میں اور صحابہ کی محبت میں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی سنیے گا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا
حکیم صاحب بڑا زبردست کلام ہے جو میں پڑھنے لگا. حافظ عبدالغفور صاحب ہمارے بڑے پرانے ساتھی بیٹھے ہیں یہ، تو بڑا ہی عمدہ کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. پوری توجہ سے سنیں گے، اور اگر آپ نے حوصلہ افزائی کی نا سبحان اللہ کے ساتھ، مجھے بڑا لطف آئے گا اور آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا سننے میں. کلام بڑا زبردست، ایک ایک شعر بڑا کمال کا. سنیے گا. سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، 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 وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں. یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے. الحمدللہ یہ علماء حق تشریف فرما ہے، اور یہ وہ سٹیج ہے حاجی ساجد صاحب، اس سٹیج سے آپ کو ہر چیز خالص ملے گی. نعت بھی آپ کو خالص ملے گی، شرک و بدعات سے پاک کلام. نعت کس کو کہتے ہیں؟ شاعر نے اس شعر کے اندر لکھا، اور میں دیکھوں گا کہ آپ کا کتنا ذوق ہے نعت شریف کے حوالے سے. شعر پورا ہو تو آپ آقا کی محبت میں دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ. سنیے گا خوبصورت شعر. یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں. ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں. صحابہ والے بیٹھے ہیں، صحابہ کی محبت میں بھی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی بدولت. صحابہ کی کیسی شان تھی. میں نے بڑے کلام پڑھے عظمت صحابہ پر، لیکن اس سے وزنی شعر مجھے نہیں آج تک ملا. آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ، آپ واقعی کہیں گے بڑا کمال کا شعر ہے. کیا شان تھی صحابہ کی، سنیے گا. ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں. یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں. دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا. حکیم صاحب پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں. مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے. آخری شعر اس کلام کا،
آخری شعر اس کلام کا، اور جب شعر پورا ہو میں بات ٹھیک کروں کہ واقعی بات ٹھیک ہے، تو آپ نے میرے اس شعر کی تائید کرنی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ علماء کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پچھلے دنوں میں خوشاب آیا تھا، ایک کلام پڑھا تھا ختم نبوت کے عنوان پر، آج مجھے خاص طور پر بلایا بھی اس کے لیے گیا ہے۔ ایسا ہی محبوب الہی صاحب، محبوب صاحب کو یہ کلام بڑا محبوب ہے آج کل، تو میں بھی اس کو پڑھ رہا ہوں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اب کوئی نبی جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ بھائی عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں۔ بڑے ڈاکے حکیم صاحب، میں حیران ہوا بھی پچھلے دنوں ہفتہ پہلے کی بات، ہمارا شہر پتوں کی، یقین مانیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں پہ مرزائیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو مجھے وہاں ریمنڈ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک ساتھی نے بتایا کہ یہاں تقریباً 500 کے قریب مرزائی ہوئے پڑے، کفار ایسے انداز میں محنت کر رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں ابھی قاری حبیب صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اب جو حالات چل رہے ہیں، بندہ صرف اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر دینا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور آپ تو ہزاروں سینکڑوں بچوں کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں، اللہ پاک ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائی اس میں بڑے بڑے عجیب انداز سے خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت کے لیے آپ ہر وقت تیار رہا کریں۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ تیار ہیں؟ میں پہلا شعر پڑھتا ہوں، اور جب شعر پورا ہوگا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے، میں کسی کے لیے نہیں، عقیدہ ختم نبوت کا اظہار بھی کرنا ہے، اور ختم نبوت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے، اور آپ یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے کل قیامت میں یہ گواہ بنیں گے آپ نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ٹھیک ہے؟ ان علماء کو بتانا ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں۔ دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی مجھے حاجی ساجد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے علاقے میں بری طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس میں 4 افراد تو موقع بھی بچارے جل گئے، اتنا برا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اکثر ہوتا ہے بندہ بھی نکلا یہاں سے موٹر سائیکل پہ گیا، 5 منٹ بعد پتہ چلتا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہے۔ لیکن اس زندگی کو ہم قیمتی بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ شعر پڑھ رہا ہوں، کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، ختم نبوت کے لیے سب نے ہاتھ اٹھانے۔ دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے، بولیے سارے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ کہنا ہے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے، ہم
ختم نبوت کے وفادار رہے. آپ سب ایسے کیسے یار؟ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں ختم نبوت کا نعرہ. کھڑے ہوں گے. آپ لگائیں نعرہ سپیکر میں. تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. ابھی بھی مجھے نہیں مزہ آیا یقین کر، جس زور سے اور جس انداز سے میں پڑھوں اللہ جانتا ہے. آپ کی طرف سے میں بھی نعرہ لگاتا ہوں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے گا. حکیم صاحب دیکھیے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اچھا عالمی مجلس کے تحت ہاں جی مولانا عبدالحکیم سے تو میں مفتی صاحب سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ صاحب نے خوشخبری سنائی کہ 26 تاریخ کو ختم نبوت دفتر کا بھی افتتاح ہو رہا ہے علماء کرام کی سرپرستی میں. انشاءاللہ آپ کو دعوت دی جائے گی نا سب کو. کون کر رہے ہیں افتتاح؟ ہاں جی مولانا عبداللطیف چیمہ صاحب افتتاح کریں گے ختم نبوت دفتر کا. بہرحال بھائی یہ عقیدہ ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے جان بھی چلے جائے تو اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں. میں شعر پڑھنے لگا تھا بڑا خوبصورت، محبت سے سماعت کیجیے گا. آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں، آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں، سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے. سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے. سبحان اللہ. یہ جب شعر پورا ہو اس پر آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے. نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے. نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے. ہاتھ اٹھائیں. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے. ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ختم نبوت کے وفادار سب سے پہلے کون تھے؟ کون تھے سب سے پہلے؟ صحابہ. بولیے کون تھے؟ صحابہ. میں نے پہلے کہا کہ صحابہ ہمارے محسن ہیں اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. تو آخر میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور بڑا ہی عمدہ کلام ہے یہ بھی. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا ختم نبوت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے تو صحابہ کے لیے بھی آپ نے ہاتھ اٹھانے. اللہ ہمارا حشر کل قیامت میں صحابہ کے ساتھ کرے. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے. حاجی ساجد صاحب. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے. اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے. صحابہ کے بارے میں آج کوئی
کچھ بھونکتا رہے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے، راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے. یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے. اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ. سبحان اللہ. ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ. کون سی رات ہے وہ؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، صرف غار سور کی ایک رات کی نیکیاں دیں. اللہ اللہ. کیا اس میں بات تھی؟ اس میں خاص بات تھی تحفظ ختم نبوت. سب سے پہلے محافظ کون تھے ختم نبوت کے؟ بولیے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. صدیقی بیٹھے ہیں، جب شعر پورا ہو تو ان کی شان میں، ان کی محبت میں آپ کہیں گے سبحان اللہ. ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ. یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے. اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی، جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے. ہاتھ اٹھائیں صحابہ کے لیے. اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے، شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے. یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے. اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے. اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. محبوب اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماں کی شان میں کلام پڑھتے ہیں. 2-3 شعر میں پیش کر دیتا ہوں. جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی فوت ہو گئی ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا. اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. کرنی اویس کی تھی ماں دی نوکری، کرنی اویس کی تھی ماں دی نوکری. پھر صلہ کیا ملا؟ آئے ہائے سنیے گا. کرنی اویس کی تھی ماں دی نوکری. کرتا حضور نے انعام بھیجیا، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. سچ کہندے ماما جدوں مر جاندیا،
کہندا کوئی نہیں بیٹا چھیتی چھیتی گھر آ اس ویلے کم آندی ماں دی دعا چلے جدو چواں پاسے غم دی ہوا اس ویلے کم آندی ماں دی دعا ہوندے نے الطاف دنیا تے او ذلیل ہوندے نے الطاف دنیا تے او ذلیل کر دینے ماوا دا جو شرم و حیا اس ویلے کم آندی ماں دی دعا چلے جدو چواں پاسے غم دی ہوا اس ویلے کم آندی ماں دی دعا۔ اللہ میرے پڑھنے کو آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے اور اس تقریب کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ السلام علیکم اچھا جی، میں نے کہا کہ شاید آج یاد نہیں ہوگی، ویسے مجھے ابھی تک کسی نے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں جور آباد اور خوشاب اچھا انہوں نے کہا پہلے میرا علم ختم ہو جائے پھر ویسے کہوں گے۔ آپ سنیں گے علماء اکرام کی طرف سے مجھے ایک نعت کا حکم ہے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، سنیں گے؟ جو سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا ایسے، ماشاءاللہ تو سارے سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں 2 یا 3 شعر پڑھوں گا۔ حلیمہ اور تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی بجھولا جھولے بیویوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی بجھولا جھولے بیویوں سے، سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تارہی چمے دیویوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی بجھولا جھولے بیویوں سے۔ آج کو توجہ، اے انگلی نہ پاکے تبہرے دے اندر، انگلی پکڑا کے آپ ذرا تصور کریں وہ کیسا منظر ہوگا، کہتے سبحان اللہ۔ اے انگلی نہ پاکے تبہرے دے اندر، خدا دے سجن کو پورے دیویوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی بجھولا جھولے بیویوں سے، کبھی نال تیرے نزاکت چے سوڑا اور اس دا بھی ہو سی منے دیویوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی بجھولا جھولے بیویوں سے۔ ایک ایک لفظ پر ہاتھ اٹھا کے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ نوا کے سجا کے تے سرما بھی پاکے تو ٹھوٹی ہلا کے ہنسے دیویوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی بجھولا